آج کی ویڈیو قوم سمود کے بارے میں ہے، لہذا مکمل دیکھیے گا کیونکہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ہم جانیں گے کہ قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیوں نازل کیا تھا۔ قوم سمود کون تھے؟ قوم سمود کی ایک عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیوں کروا دیا تھا اور اس کے عوض اپنی بیٹی کو کیوں پیش کیا تھا، یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ برائے مہربانی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سمود بھی عرب کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسے بن امید بن حاضرہ بن سمود ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوتی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ عز و جل نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراشتے ہو اور مکان بناتے ہو۔ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو کہ گناہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا اور رب قہار کے عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ سے فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں کہ ایک گابن یعنی بعد میں بچہ بھی دے، اونٹنی نکالے جو خوب فربا یعنی موٹی تازی بھی ہو اور ہر قسم کے عجوب و نقائص سے پاک ہو۔ اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب عز و جل سے دعا کی۔ سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل و صورت کی پوری اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے کہا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتے اور برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہانکنا اور نہ قتل کرنا۔ اگر ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ چونکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری پیدا ہوتی تھی، اس لیے اس نے مصدع ابن دوہر اور کیدار کو بلا کر کہا،
اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولن ہولناک آواز میں گرفتار ہوتے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا۔ ان کی ہلاکت سے پہلے اولن حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔